کیا ہے اور کئی سال کے بعد واپس آ گیا. فن کا ماہر جو ہے مجبوری ہے کہ اینی ابو حجاج اندلسی نحوی ساری کتاب دیکھو نحو کے ساتھ بھر دیتا کہ مبتدا ہے کہ بدالے کہ مبتل میں ہوئے کہ فلانے کہ فلانے انہوں نے نہیں گنتی. جس کو جس فن میں مہارت ہوتی ہے وہ اسی میں وہ چھلا کرتا ہے. ایک ہی بات. اچھا سی امام راضی مرحوم لکھتے ہیں پڑھو انہم ماخذ نمبر 2 انہم کانوا عقلاء بے شک وہ تھے عقل والے. عقل والے تھے کہ نہیں؟ بلکہ نظم الدرر فی ربط الآیات والصور تفسیر علامہ بقائی کی لکھی ہوئی یہ 8ویں صدی کا بڑی قیمتی کتاب ہے. آیات کے ربط دیتا ہے آیات کے ساتھ. یہ ذرا کچھ مشکل. اس نے لکھا ہے کہ مکے کے قریشی جو تھے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے بڑا عقل والا کسی جہان میں کوئی. آپ کو بڑے عقل والا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں. سمجھے کو امام راضی فرماتے ہیں انہم کانوا آخر عقل والے تھے اور تھے جاننے والے بالبداہت بالضرورت کا معنی بالبداہت جانتے تھے کہ یہ بت جمادات ہیں. سمجھے میں کہ ایک کیسے ان کی پوجا کرتے تھے. بھکر تھے مجنون تھے پاگل تھے. فرمینے لیکن شاید وہ تھے عقیدہ رکھتے تھے بتوں میں کہ یہ مورتیاں ہیں ستاروں کی کہ یہ طلسمات مورتیاں وضع کی گئی ہیں ایسی حیثیت کے ساتھ کہ جو ان کی عبادت کرے گا ان کے ساتھ نفع اٹھاوے گا جو ان کی توہین کرے گا اس کو ضرر شدید ملے گا. بہرحال وہ تواسیل تھے تلسم سمجھتے تھے کہتے ہیں مورتیاں ہیں وہ ہر جو کی ارواح کی کہ ملائکہ کی کہ نبیوں ولی. سمجھے میرے کاکیو یہ کرو یہ ماخذ نمبر 3 کو چھوڑ دو کہ صفحہ 318 پہ آ جاؤ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت لکھی تھی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن تیمیہ فرماتے ہیں نوح اقام فی قومہ نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے اپنی قوم میں 1000 سال مگر 50 سال 950 سال جوان نے تبلیغ کی تھی. 950 سال 950 سال. لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے ہیں عورتیں جوان سارے مل کر 80 آدمی تھے. 950 سال کی تبلیغ میں کل جوان 80 جوان تھے اور کل کیا جوان کیا مل کر اور دیتی تھے انہیں من جاتے نہیں. بلکہ کہتے ہیں جب آدمی بوڑھا ہوتا ان کا تو بیٹے کو لے آتا کہتا بیٹا یہ نوح یہ بڑا گمراہ ہے. میرے ابے نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ نوح کو بچی تو کو میں وصیت کر رہا ہوں کہ کو بچی. وہ مر جاتا بے ایمان. پھر اس کا بیٹا بوڑھا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو لے آتا کہتا دیکھا میرا ابا دادا وصیت کر گئے کہ ایک ان بچی بڑا گمراہ ہے. یہ پنج تنے دا منکری بزرگے دا منکر ہاں یہ حیات دا منکر ہے فلانے دا منکر سارے جہان دا منکر بنا کے لوگوں کو بدل کی. اللہ پاک ان کے اوپر لاکھ لاکھ رحمتیں نازل کرے. سبحان اللہ. دین کی خاطر سب کچھ کر. نوح علیہ السلام ٹھہرے اپنی قوم میں 1000 سال مگر 50 سال کم. دعوت دیتے تھے ان کو توحید کی اور وہ پہلا رسول ہے جس کو بھیجا اللہ پاک نے زمین کی طرف. جس طرح ثابت ہے یہ بات صحیح بخاری میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے ہیں سارے رسولوں پہ. آخری رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا نوح علیہ السلام. تھوڑی بات حضرت میں تو آپ کو خدشہ پڑے تو ان سے پہلے بزرگ نہیں گزرے. آدم علیہ السلام نبی تھے. من انکر نبوتہ جو آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے کافر ہے. بزرگ کے صاف لکھے سمجھے. تو ادریس علیہ السلام شیش اور نبی گزرے ہیں درمیان میں مگر ان کے دور میں شرک نہیں تھا. ان کے دور میں شرک نہیں تھا. لڑائی نہیں ہوئی. شرک کی مخالفت نہیں. وہ سارے موحد تھے. قرآن فرماتے کان الناس امتن لوگ سارے ایک مذہب پر توحیدی پر تھے. نوح علیہ السلام کے ابے کے وقت سے شرک شروع ہوا کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا دیا. سمجھو نا سی. مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا پہلا رسول نوح علیہ السلام.
پہلے نبی گزرے لیکن ان کے دور میں شرک کے ساتھ لڑائی نہیں کی، اس واسطے پہلا فرما رہے ہیں، ورنہ نبی ہیں میں آدم علیہ السلام نبی اور بھی گزرے ہیں، سمجھے ہوئے؟ اچھا ہن عبارت پڑھو، وکیل المرسلین، مرسلین جمع نہیں ہے، تسنیہ دس گئے واہ، اور دونوں رسولوں، دونوں کہہ رہے نوح علیہ السلام، اللہ کے صحیح ناراض تھے بیٹھو، بادشاہ ناراض آدمی وہاں ہوئے جہاں ناراضگی فائدہ دے یا دوسرے کو ضرر دے، تمہاری ناراضگی نہ تم کو فائدہ دے گی نہ مجھ کو نقصان دے گی، کیا فائدے کو بادشاہ وکیل المرسلین، دونوں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول تھے، نوح علیہ السلام کیا بھیجے گئے تھے طرف مشرکین کے جو عبادت کرتے تھے ان صنموں کی، ذرا خیال کرو ان صنموں کی جو صورت جو بنائے کیے تھے اوپر صورت نیک لوگوں کے من البشر بشروں سے آیا، وہ صنم کیا تھے؟ نیک لوگوں کی صورتیں تھے، مورتیاں کہ تلاسم تے تمثال تھے نیک لوگوں بشروں کی، او بختیاں نے اگلے لفظ ہن پڑھو تے دل دی تقدیدوں تے لکھو، والمقصود بعبادتھا، والمقصود عبادتھا کا ضمیر بتوں کی طرف پھر رہا ہے، مقصود ساتھ عبادت کرنے بتوں کے کون تھا؟ عبادت اولئک الصالحین، سمجھے نا؟ ظاہراً عبادت کس کی کرتے؟ بتوں کی، سجدہ ان کے سامنے، زاریاں ان کے سامنے، پھیرے ان کے سامنے، لیکن مقصود کون تھا؟ مقصود کون تھا؟ پاپے جچا، مقصود یہ بت مورتیاں نہیں تھی، ایک سری عبارت ہے شیخ الاسلام کی، پھر پڑھو دیکھو، والمقصود بعبادتھا عبادت اولئک الصالحین، سمجھے وے؟ مقصود ان کی عبادت سے وہ نیک لوگ تھے جن کی یہ مورتیاں ہیں، یہ مورتیاں نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اسی طرح مشرک اہل کتاب کے، وَمِنْ مُبْتَدِعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَضُلَّالِهَا، ہماری امت کے بدعتی کے گمراہ وہ بھی ایسے ہیں، سیدھا قبر پر کرتے ہیں، قبر مقصود نہیں، قبر والا مقصود۔ فرماتے ہیں ہذا غایۃ شرکہم، یہی انتہا ہے ان کے شرک کی۔ نصارا تصویریں بناتے ہیں اپنے گرجوں کے اندر، صورتیں ان کی جن کی تعظیم کرتے ہیں انسانوں سے، سوا عیسیٰ کے ان کی اماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی اماں کی تصویریں تھے ہیں، ان کے علاوہ اوروں کی بھی کرتے ہیں، وہ کون؟ مثل مار جرجس وغیرہ ہی من القدادیس ہے، مار جرجس ان کا کوئی بزرگ گزرا، ابھی بڑا اس کو پکارتے ہیں، نصارہ کہتے جب ہم ان کو پکارتے تھے وہ آ جاتا، سمجھے بھائی؟ نصارہ مار جرجس ان کا کوئی بزرگ گزرا ہے، ان کے عقیدے میں یہ ان کو بڑا پکارا کرتے، ان کی مورتیاں انہوں نے لٹکائی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، سمجھے بھائی؟ اور باقی جو ان کے بزرگ گزرے، او میرے بزرگوں، او میرے کاکے، میں خبردار نہ کرنا تو حقوق، خبردار نہ کرنا تو حقوق، اگلی بار آپ نے خبردار کیا، یعبدون عبادتیں کرتے ہیں ان صورتوں کی، کن کی؟ اور سوال کرتے ہیں ان سے، اور پکارتے ہیں ان کو، قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے قربانیاں، منتیں دیتے ہیں ان کے لیے منتیں، نذور تے منتیں پیش کرتے ہیں، لیکن وَيَقُولُونَ، وہ گال کرنے سمجھی، شہری نظر و نیاز پکار ان کی ہے، ان کی مردوں کی، لیکن وَيَقُولُونَ هَٰذِهِ، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں، یہ تصویریں تو ذکرنا بأولئک الصالحین، یاد دلاتی ہیں ہم کو وہی نیک لوگوں۔ تو مقصود کون تھے حضرت؟ مقصود کون ہوئے؟ وہ نیک لوگ ہوئے، یہ مورتیاں نہ ہوئی، یہ مورتیاں ان کے لیے مذکر یاد دلانے والی ہے، ان کی توجہ کی بنا یہ لکھی کریے نیچے حوالہ میں تفسیر سورت اخلاص کی تفسیر ابن تیمیہ کی علیحدہ ہے، میرے پاس علیحدہ تھی، انہوں نے نجدیوں نے حافظ ابن تیمیہ کے ساری تفسیریں کے فتوے سب لکھے ہیں، لکھ کر جمع کیا 32 جلدوں میں فتاوی بنا، فتاوی کبریٰ ہوگا نار کی
پہلا فتاوا 5 جلد وہ بھی میرے پاس ہے کہ انہوں نے ساروں کو جمع کیا، تفسیریں کیا کچھ کیا، 32 جلدوں میں فتاوا کبرا ہوگا ایک نشان ہے اوپر ہے کہ میں نقل کروں لکھ رہا ہوں، نقل فتاوا کبرا جلد 17 سمجھے سی، یہی اللہ کی رحمت کے ساتھ میرے پاس موجود ہے فتاوا کبرا۔ صرف ایک کنگن کو نہیں، کنگن ایک کنگن ہوتے نا، کنگن لکھے ہونا ہے یہ عورتیں پہنتے ہیں کنگن ایک آدھی میں راجولا میں انسا کہنی میں کنگن کیوں پہنا، عورتیں والا کنگن کو نہیں، کتاب ہے ہاں سمجھو بے گال۔ ابو حضرت کو ماخذ نمبر 5، یہ بھی حافظ ابن تیمیہ کی بات ہے، شاباش بزرگوں شاباش مت کرو۔ فرمائیں انما المقصود وان اصل الشرک فی العالم، مقصود یہ ہے کہ اصل شرک کا جہان میں تھا عبادت بشر صالحین سے۔ اور سمجھیے اصل شرک کہاں سے شروع ہوا؟ بشروں کی عبادت، بشاری ہر کوئی نا نیک لوگوں کی عبادت، لیکن وہ عبادت تماثیلہم تے عبادت ان کے تمثالوں تے تصویروں کی، لیکن وہم المقصودون ہے لفظ مقصود وہی بشر سارے تھے، یہ ان کی تمثال مقصود نہیں تھی، مقصود وہی تھی۔ وہ کہتے ہو وہ ساتھیو کہ ادھر تے لکیر لے کھڑا ہو، لکیر ہے ہی صحیح ہو سوئی صحیح، وہم المقصودون، اور وہ بشر سال مقصود تھے، ان کا تمثال مقصود نہیں تھی۔ وَمِنَ الشِّرْكِ بعض شرکوں سے وہ ہیں جن کا اصل عبادت ستاروں کی یا سورج کی، چاند کی یا غیر ان کی، اور صورتیں جو ہیں بتوں کی، طلاسم کے نشانیاں ہیں ان ستاروں کی، اور شرک قوم ابراہیم علیہ السلام کا واللہ علم تھا اس سے یا تھا بعد اس سے، اور شرک وہ جو تھا اصل اس کا عبادت ملائکہ کے جنوں کی، ملائکہ او میرے کہا کہ وہ ایک عبارت کو یاد کرنی ہے، وضعت الاصنام لأجلہم، وضعت الاصنام رکھے کیے بنائے کیے بت واسطے ان کے، ان جنوں کے فرشتوں کے لیے بت تیار کیے گئے، وَإِلَّا فَنَفْسُ الْأَصْنَامِ الْجِمَادِيَّةِ لَمْ تُعْبَدْ لِذَاتِهَا۔ اللہ پاک تیرے اتنے رحمت کرے ابن تیمیہ کیا مسئلے کو کھولے سے وہ سنتے تو وَإِلَّا فَنَفْسُ الْأَصْنَامِ ورنہ محض بت جو جماد کے بے جان ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے ان کی عبادت نہیں کی۔ وہ میاں سنتے تو وَإِلَّا فَنَفْسُ الْأَصْنَامِ الْجِمَادِيَّةِ لَمْ تُعْبَدْ لِذَاتِهَا، بلکہ واسطے اسباب کے جو تقاضا کرتے ہیں اس کو، ان کے اسباب تھے وہ یہی تھے کہ ان بزرگوں کے اصل میں عبادت، سمجھے نہیں؟ ایک بات ہو میں ضرور عرض کر دوں تم کو، یہاں لکھی ہوئی تھے نہیں، اصل حقیقت یہی ہے کہ عبادت کن کی ہے؟ ان بزرگوں کی، فرشتوں کی، جنوں کی، کواکب کی، ارواح کی، جن کی یہ مورتیاں اصل نہیں ہے۔ مگر حضرت یہ ذہن، یہ شعور سمجھدار لوگوں میں تھا، کن میں؟ جو بالکل بے خبر جاہل بیکار، جن کو مذہب کا پتہ کریں اور اسی کو ہی بناتے تھے، مورتیوں کی رب بنی کر۔ قرآن بعض جگہوں پر انہیں مورتیوں پر ہی عہد کرتا ہے، اس واسطے میں کہتا ہوں بعض وہ بھی ضرور تھے، ہمارا انکار نہیں ہے، جن کو مذہب کا خبر ہی کو نہیں، وہ اسی کو ہی معبود بنا لیتی، سمجھے ہوئے؟ ایک قرآن پاک بہت مقاموں پر اس جگہ پر بھی آتا ہے۔ اے حضرت ابو ہنوے ماخذ سمجھے تو میں ماخذ نمبر 6 پہ پڑھتا، شاہ عبد القادر مرحوم فرمے دی، میں تیزی نال پڑھساں تے جلدی پڑھتے آؤں۔ جانوروں کے کان چیریں یہ کافروں کا دستور تھا، گائے یا بکری کا ایک بچہ بت کے نام کا کر دیا، اس کے کان میں نشان ڈال دیتے، اور صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھ دے بت کے نام کی۔ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے، اپنے بزرگوں سے یہ معاملات نہ کریے۔ کافر بھی جن سے کرتے تھے یہ بزرگ ہی جان کر کرتے تھے، سمجھے نا؟ کافر بھی جن سے یہ معاملہ کرتے
ہاں ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ ہائے اب حضرت ڈھیر سارا عبارت لکھا میں نے مسئلے کی ضرورت کو نہیں سمجھے ہوئے. اور آؤ ایک عمومی بحث تھی کہ مشرکین اصل میں پجاری بزرگوں میں تھی. اب میں خصوصی طور پر خاص طور پر پہلے میں بحث کر رہا ہوں. مشرکین ملائکہ کی عبادت کرتے تھے. کن کی؟ لکھا پہ وے عنوان اول صفحہ 322 میں عنوان اول مشرکین کا ملائکہ کی عبادت کر. اور سنو میرا دیکھو مشرکین ملائکہ کی جو عبادت کرتے تھے چند نظریوں کے ماتحت کرتے تھے. ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ ملائکہ اللہ پاک کی بیٹیاں بڑی لاڈلیاں دلاریاں تھے پیاریاں اللہ پاک کو. ایک جو کام اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا اللہ پاک کو منوا کر کرا لیتی ہیں بجھتی ہیں یہ اللہ پاک سے کروا لیتی ہیں. ان کا عقیدہ ایک تو ملائکہ کے حق میں یہی تھا. سمجھے بھی بیٹیاں سمجھتے تھے. دوسری بات وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ملائکہ کو علم غیب اتنی ہے کہ ہمارا ہر دکھ سکھ دیکھتے ہیں پکارے سنتے ہیں. تیسرا عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ اللہ پاک نے ان ملائکہ کے حوالے ہمارے دکھ سکھ کر دیے ہیں جن کو نفع دیں گے نقصان دیں گے مراد پوری کرے کر سکتے ہیں. سمجھ. پھر ان لوگوں نے ان کی مورتیاں تیار کی کہ جو فرشتے آگے تو نہیں تھے سامنے تو نہیں تھے ان کے مورتیاں تیار کی. پھر مورتیوں کی منتے مانتے زاریاں کرتے سب کچھ کرتے لیکن مقصود ان کا یہ بت بے جان نہیں ہوتے تھے بلکہ کون ہوتے وہی ملائکہ ہوتے. کون ہوتے سمجھیے نہیں. اور حضرات تو میں حافظ ابن کثیر کی عبارت میں پڑھتا پہلے تو آپ کو پڑھایا کہ آج کے پھر ضروری پڑھنی ہے اسی کے ساتھ. اے انما یحملہم صفحہ 223 ہے. اے انما یحملہم علی عبادتہم لہم سوائے اس کے نہیں برانگیختہ کرتا تھا مشرکین کو اوپر عبادت کرنے بتوں کی واسطے ان کے یہ بات کہ انہم آمدوا الی اصنام انہوں نے قصد کیا طرف چند بتوں کے. میں صنم دا مانا وسن تمثال سب انشاءاللہ سمجھاؤں گا زندہ رہے تو آ جائے گا بھی یہ فکر نہ کرو. فی الحال صنم کو لیتے جاؤ کھل سے گال تمہارے سامنے جو صنم دا مانا کیا. صنم دا مانا پتھر کوئی. اچھا الی صنام اتخذوها علی صور الملائکۃ المقربین. اے بات طرف اصنام کے بتوں کے جو بنا رکھا تھا انہوں نے ان کو اوپر شکل ملائکہ مقربین کے اوپر شکل ملائکہ مقربین. اب تمہیں شبہ پڑے گا ملائکہ کو دیکھا تو نہیں تھا انہوں نے کہ ان کی شکل پر کیسے بنایا. ابو کھڑے میں فی زعمہم فی اپنے گمان میں جو خیال کیسی طرح ہوگی اسی طرح انہوں نے بنا کہنا سمجھو گے. اچھا فی زعمہم اگلی عبارت حضرت فَعَبَدُوا تِلْكَ الصُّوَرَ زہری تے عبادتیں کن کی کرتے ان صورتوں کی لیکن تنزیلاً لذالک واسطے نازل کرنے ان کے بے منزلات عبادتہم الملائکہ. ان مورتوں کی عبادت کو وہ حقیقت میں کیا سمجھتے تھے ملائکہ کی عبادت اسی کے کیا مقام سمجھتے کیا ملائکہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِندَ اللَّهِ تاکہ سفارش کریں واسطے ان کے اللہ پاک کے نزدیک ان کی امداد میں روزی میں. وما جنوبہم وما اور وہ جو لاحق ہوتے ان کو وما اور وہ جو لاحق ہوتا ان کو امور دنیا سے دنیا کے جو نوائبات مصیبتیں لاحق ہوتی ان میں وہ ان کو سفارشی سمجھتے. فَأَمَّا الْمَعَادُ پر معاد آخرت تھے جاہدین لہو منکر اس کے لیے انکار کرنے والے اس کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے. سمجھو اگر نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا تو اللہ پاک نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ صرف شرک کی تردید کے لیے یا کچھ کرنا
जिना करो फिर चोरी करो फिर दीन ही न सीखो, नमाज न पढ़ो, रोजे न रखो, कौन सिखावे आप नमाज न? दीन सारा कुछ शिरक में बंद हो। सारों को तबलीग कही, इमा जात को मिन्नी हुदन, सब नबियों के वक्त में दीन था, मजहब था, वही के जरिए पता हुआ नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, आज यूं करो, सारा कुछ था। हाँ सी समझिए वे बात। और हजरत शवाहिदुल कुरान लिखे पे वे, ओ मेरे बुजुर्गों, शवाहिदुल कुरान लिखे पे इबारत कुरान पाक जन ए तुसा आप पढ़ खिनसो, ये पढ़ने की जरूरत कोई, पढ़ खिनसो कुरान में भी आ जाएगी, ये पढ़ने की जरूरत कुछ, बस एक उन्वान खत्म। आगे दूसरा उन्वान में मेरे बुजुर्गों, मुशरिकीन अंबिया अलैहिस्सलाम की भी बातें करते थे। किन की? सुनो सुनो, किन की? मगर हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की इबादत भी इसी नजरिए पर, उनकी मूर्तियां तैयार करते, उनको खैरदान समझते, उनको हाजत रवात सफारशी समझते। समझियो, इबादत उनकी मूर्तियों के सामने होती कि मकसूद वो बुजुर्ग अंबिया अलैहिस्सलाम होते थे। समझे वे? ए इबारत वे इमाम राजी जी मेहरबानी करते पढ़ो को, सफ़ा 326 है इबारत। इमाम राजी फरमाते हैं, चौथा कौर यह है कि उन मुशरिकीन ने रखा इन सनमों ते वसनों को ऊपर सूरतें अपने नबियों ते बुजुर्गों के, अकाबिर मनों के जो बड़े थे के जोड़ के नबी थे उनकी सूरतें, और गुमान किया उन्होंने कि जब मशगूल होंगे साथ इबादत करने इन मूर्तियों के, जब हम इबादत करेंगे इन फ़इन्नउलाइकल अकाबिरा, पस ताकीक ये बड़े बड़े जो हैं वो होंगे सिफारिश करने वाले उनके लिए अल्लाह पाक के नज़दीक। इबादतें ज़हरी मूर्तियों की करेंगे जो बुजुर्ग के नबी हमारी सिफारिश करेंगे। फरमेदे पे नज़ीरोहू, नज़ीरोहू नज़ीर ते मिसाल उसकी इस जमाने में मशगूल होना बहुत मखलूक का, साथ ताज़ीम करने कुबूर अकाबिर के ऊपर इस एतकाद के कि जब कब्रों की ताज़ीम करेंगे तो होंगे कब्र वाले सफारशी वास्ते उनके अल्लाह के नज़दीक। कब्र मकसूद नहीं बल्कि कब्र वाला मकसूद। समझे वे मेरे बुजुर्गों, कुरान पाक की आयतें साथ साथ बस सिर्फ पढ़ लो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्ता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। आपने लोगों को कहा था हजरत के मुझे ते मेरी अम्मा को इलाह बनाओ, ते हमारी बातें करो, ते पुकारो, ते सिजदे ते नजरों नियाज। समझे? ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे कि नहीं थे? ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे ना सी। नबूवत की मिसालें अर्ज कर रहा। आगे पढ़ो सफ़ा 328 माखज़ नंबर 3, क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। समझ लो, यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, उज़ैर मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पाक के बेटे। मैं यहाँ नहीं बयान करता, देर लग जाएगी। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बेटा कहने से मकसूद क्या है, ये आगे आ जाएगा कुरान पाक में इंशाअल्लाह समझाऊंगा। हजरत तो माखज़ नंबर 4 पे पढ़ना। क़यामत के दिन हर उम्मत को अल्लाह पाक बुलावेंगे, यहूद को बुलाया जाएगा। मुस्लिम में रिवायत है, वो सुनो तो सही, मुस्लिम की रिवायत है, फजुदाल यहूदो, यहूदियों को बुलाया जाएगा, जाओ आ जाएगा। फयुकालु लहुम, कहा जाएगा यहूदियों को, मा कुंतुम ताबुदूना, तुम किन चीजों की इबादत करते थे? कालू, कहने लगे, कुन्ना नाबुदु उज़ैर इब्नुल्लाह, हम उज़ैर इब्नुल्लाह की इबादत करते थे। किसकी? बस सुनो, उनके दावे कितनी हो गए? 2। कितनी? 1 कि हम इबादत करते थे किसकी? उज़ैर अलैहिस्सलाम की। तो दूसरा उनका दावा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। एक बात सच्ची कही तो दूसरी झूठी। इबादतें करते थे कि नहीं करते थे? एक सच कहा कि बात कर, मगर उन्होंने कहा जो खुदा का बेटा है, झूठ सा ही बात। अल्लाह पाक फरमावेंगे, फयुकालु कज़िबतुम,
کہا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہو ابن اللہ میں، اللہ کا بیٹا ہے، نہیں پکڑا اللہ پاک نے بیوی کو تے نہ اولاد کو. سمجھے؟ تو معلوم ہوا عزیر علیہ السلام کی عبادت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ وہ بختیار ہو سنو صحیح، عبادت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ ثم یدعى النصارى، پھر بلایا جاوے گا نصارہ کو، کہا جاوے گا کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہنے لگے کہیں گے عبادت کرتے تھے مسیح علیہ السلام کی جو اللہ پاک کے بیٹے ہیں. یہاں بھی فرمایا جاوے گا جھوٹ کہتے ہو بیٹا کوئی نہیں پکڑا اللہ پاک نے بیوی نہ بیٹا. سمجھے؟ جب مکہ فتح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں بیت اللہ شریف کے اندر سے نفل پڑھوں گا. سمجھے؟ بس جب آئے اندر جانے لگے تو نکاح پیچھے آ گئے. فرمایا حق تے باطل جمع نہیں ہو سکتے، جتنی مورتیاں بڑا سب نکالو پھر میں اندر جاؤں گا بیت اللہ میں، ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں جاتا. حکم جا کے نکال 360 مورتیاں تھیں لوگوں نے نکالی. ان مورتیوں میں انہوں نہ کرو تھا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ پاک کو انکار کیا کہ داخل ہوں بیت اللہ کو کہ ان میں معبودان باطلہ بھی ہوں، اور حکم کیا ان کا کہ ان کو نکالا گیا، اور حکم کیا کہ ان کو نکالا، پر نکالا انہوں نے سورت ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. ابراہیم علیہ السلام کی پوجا کی گئی کہ نہیں کی؟ مورتی ان کی تیار تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تیار تھی، ان کے ہاتھوں میں تیر تھی. تیر پر حصہ تو آپ کو انشاءاللہ مکے کے مشرک کو تیر 2 قسم کے تھے. ایک تھے چند آدمی ملتے اونٹ خرید کرتے اکٹھے گوشت کو تقسیم کر کے حصے بنا رکھتے، پھر مجاوروں کے پاس جاتے کہ تیر ڈالو میرا حصہ کتنی نکلتا ہے تو اس کا کتنی نکلتا ہے. کسی پر لکھا ہوتا ربو، کسی پر ثلث، سمجھے سی، کسی پر نصف، کسی پر کل. جن کے حصے میں وہ تیر جو ہی آ جاتا وہ خوش ہو کر وہی لے کر چلا جاتا. کہتا حضرتوں کا حکم یہی ہے، حضرتوں کا حکم یہی. ایک تیر تو یہ تھی. دوسرے تیر تھے کہ لکھا ہوتا افعل کر، دوسری بات تو لا تفعل نہ کر، بازو پر کچھ نہیں ہوتا. شادی کرنی ہے مجاوروں کے پاس جاتے، حضرت آپ کا ہدیہ خبیث ہو تے مہربانی کرو تیر ڈالو، میں شادی کرا کہ نہ کرا، اور تیر ڈالتا. نکالا تو اللہ کا فر نہ کر، روکتا بھی نہیں کرنا. بھی حضرتوں نے روکا کہ آقا جو اے فل کر تو بس شروع ہو جاتے کرتے. اور وہ تیر وہ تھے، یہ دونوں قسم کے تیر اتنی لمبے بنے ہوئے تھے، وہی ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. بھائی بات سمجھے وے؟ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کی عبادت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مورتی چار تھی کہ نہیں تھی؟ آگے میرے بزرگوں وقت اجاں تو کوئی نہیں ہے، اجاں تو بڑی دیر ہے، اجاں بڑی دیر. آخر مشکلیں مشرکین بزرگوں کی پوجا ہی کرتے تھے. کن کی؟ مگر بزرگ 2 قسم کے تھے حضرت. ایک تو حقیقی بزرگ گزرے، اپنے وقت میں موحد تھے، توحید بیان کرتے تھے، پچھلے مشرک آ کر ان کی پوجا شروع کر دی. ہمارے ملک کے بزرگ ایسے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام تھے توحید کی. آخر وقت جب حضرت ہوئے، آخر وقت بڑا بیٹا ان کا عبد الوہاب، ہمارے سلسلے قادریہ میں وہ عبد الوہاب ہے. آ گیا ابا جی کوئی وصیت فرماؤ. پیچھے آپ نے وصیت فرمائیے جو عبد الوہاب اللہ کو بغیر کسی کو سوال نہ کر، مدد نہ مانگ. اخیر فرمانے التوحید التوحید التوحید، 3 بار فرمانے توحید کو لازم پکڑائے. امام تھے توحید کے. یہی حال تھا حضرت معین الدین اجمیری کا. جو بزرگ گزرے نیک گزرے اپنے وقت، بعد میں لوگوں نے پوجا شروع کر دی. تو کئی بزرگ حقیقی تھے کسی وقت میں، کہ باقی مسلوئی تھے، خودی مشرک تھے اپنے دور کے، وہ ان کو بزرگ سمجھتے تھے. سمجھے گئے؟ دونوں قسم کے بزرگوں کی پوجا ہوئی. مگر اسی طور پر مثال دیتا ہوں
اسی طور پر ان کو غیب دان حاضر ناظر سمجھتے، ان کی مورتیاں تیار کرتے، پوجا کرتے۔ اور آؤ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت نے تفسیر عزیزی دی میں پڑھتا پیا، چہاروں پیر پرستان گو جاندو، اے بارہ نیند نہ کرو، بات سنو، چہاروں پیر پرست کہتے ہیں تم مرد بزرگے کہ بس سبب کمال ریاضت و مجاہدہ، جو بزرگ آدمی کمال ریاضت کرے تو مجاہدے کرے اللہ کی دربار میں، مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت عند اللہ شدہ بولو، اللہ کی دربار میں وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتا ہے۔ ایسا بزرگو ابو دیکھو عظیم جہان میں گزرا، خیال کرو ڈاکٹر شاہ صاحب فرماتے پیر پرست کہتے ہیں کہ جب بزرگ مر جاوے تو اس کے روح کو فراخی آ جاتی ہے، سمجھا قید بدن سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے اندر سارے تصرفات آ جاتے ہیں، زندگی میں اتنی نہیں ہوتی جو مرنے کے بعد ہوتی، سمجھیے گا۔ فرمیدے پھر دیکھو عظیم جہان میں گزرا